نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورہ نساء کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی. نساء یہ لفظ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے امراتن. نساء کے معنی ہوتا ہے عورتوں کے. زیادہ تر مسائل اس میں عورتوں کے بیان کیے گئے اس پورا سورہ کے. اسی طرح میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا ذرا دھیان سے سنیں، اس لیے کہ جو آیتیں عورتوں سے متعلق ہے انہی آیتوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر پہلی آیت کے اندر انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اس کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بنائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک اس کے بعد نکاح کے متعلق بیان کیا کہ نکاح یہ سب سے پاکیزہ رشتہ ہے. اگر کسی عورت سے آدمی ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پاک رشتہ نکاح کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں 4 شادی کی گنجائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ تم 2 شادی یا 3 یا 4 شادی تک کر سکتے ہو، لیکن اگر ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو. یعنی شادی 4 کی گنجائش ہے، لیکن اگر سب کے مابین عدل نہیں کر سکتے تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو بس ایک ہی پر صبر کرو. اسی طرح اس کے ٹھیک بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ ذکر کیا. وراثت کہتے ہیں ایک آدمی ہے مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس نے جو کچھ چھوڑا ہے چاہے پیسے کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، جو چیز بھی وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں حصہ لگتا ہے. تو کس کا کتنا حصہ ہے؟ بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، شوہر کو بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، اسی طرح باپ کو کتنا ملے گا، اور جو لوگ اس کے رشتہ دار ہیں قریبی اس کو کتنا ملے گا. یہ پوری 2 آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کو اگر بیان کیا جائے تو اسی آیت میں بہت سارا وقت گزر جائے گا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو بات رکھی جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر کہا کہ وہ عورتیں جس سے نکاح حرام ہے، جس سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کو ایک دم لائن سے گنایا ہے. اور کون کون عورتیں ہیں وہ گنایا. ان میں سے 2 طرح کے لوگ، ایک نسب سے، نسب کا مطلب ہے کہ آپ کے خون سے جو ہے، اور ایک ہے رضاعت سے. مان لیے آپ کو کسی نے دودھ پلا دیا تو آپ کی رضائی ماں ہو گئی، اس کا بیٹا آپ کا رضائی بھائی ہوا، اس کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوئی. تو یہ نسب سے اور ایک رضاعت سے. تو نسبی جو اولاد ہے یا نسب سے جو لوگ آتے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے ماں کا. ماں، اسی طرح بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. رضاعت سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہے رضائی ماں، رضائی نانی، رضائی بہن، رضائی خالہ، رضائی باپ کی بیٹی، رضائی باپ کی بہن اور رضائی باپ کی مائیں. اسی طرح ساس، بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیاں، رضائی بیٹوں کی بیویاں، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا. یہ سارا جو نام میں نے ذکر کیا ہے ان سے نکاح جائز نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی بات کی آیتوں میں بھی ذکر کیا کہ اب ظاہر سی بات ہے گھر میں رہتے ہیں تو عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے. تو مرد کو عورت کے اوپر مقام حاصل ہے. مرد کیا ہے؟ عورتوں کا قوام ہے، اس کا حاکم ہے، اس کا نگراں ہے. عورتوں کو نہیں بنایا گیا. لیکن آج کے زمانے کے حساب سے معاملہ الٹا ہے. مرد کے اوپر عورت حاکم ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جیسے چاہتی ہے گھر کو چلاتی ہے، جس اشارے پہ چاہتی ہے نچاتی ہے مرد کو، جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہے؟ عورتوں کے حاکم ہے، وہ اس کے ہینڈل میں ہونے چاہیے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مرد کے اوپر عورت کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ عورت کے اوپر مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اگر گواہی کی بات آتی ہے تو مرد ایک گواہی دے گا، عورت 2 گواہی دے گی، تب برابر ہوگا۔ چاند کی گواہی ہے، عورت 2 کو دے گی، مرد 1 کو دے گا، تب برابر ہوگا۔ تو برابری کا معاملہ ایسا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میراث جب بٹاتا ہے، جب آدمی چھوڑ کے مر گیا تو جب بانٹا جاتا ہے مال کو، تو مان لیے 4 کو بیٹا ہے اور 2 کو بیٹی ہے، تو اب یہ پتا ہے کتنا حصہ لگے گا مال کا؟ سیدھے 4 دونا 8 اور 2 کو حصہ بیٹی ہے، 10 جگہ مال کا۔ اس لیے کہ لڑکا کو ڈبل ملتا ہے اور لڑکی کو اس کا آدھا ملتا ہے۔ 10 روپے چھوڑ کے اگر آپ مرے، 4 کو بیٹا ہے 2 کو بیٹی ہے، تو 2 کو روپے ملے گا، 4 کو بیٹا، 4 دونے 8 روپے ہی بانٹ لیے، 2 کو روپے جو بچا وہ 2 بیٹی کو 1 روپیہ ہوگا۔ یہ سسٹم ہے، اسلام کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کی آیتوں میں ان سارے مسائل کو ذکر کر کے کہا کہ اے لوگوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ سنا دے، بتا دے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں منمانی کرے یا اس میں اپنی رائے داخل کرے۔ اگر فیصلہ آ گیا، آنکھ بند کر کے مانو، اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن 4 لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ پہلا، نبی کے ساتھ ہوں گے، دوسرا صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ صدیقین کہتے ہیں سچ بولنے والے۔ کل قیامت کے دن الگ الگ کیٹیگری بنائی جائے، نبیوں کا الگ، سچ بولنے والوں کا الگ، شہداء کا الگ، صالحین یعنی نیک لوگوں کا الگ۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، ان 4 لوگوں میں اٹھایا جائے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی فرمان کے مطابق چلتا ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا سلام کا۔ ہم جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اس کا طریقہ بتایا کہ جب تم سلام کرو تو اچھے سے سلام کرو، اور سلام کا جواب دینے والا بھی اچھے سے جواب دے۔ اب اچھے سے سلام کیسے؟ سلام کا طریقہ اپنے یہاں تھوڑا سا السلام علیکم، السلام علیکم، سلام بھائی صاحب، الگ الگ طریقے سے لوگ سلام کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر صورت ہے کہ آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والا بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیکم کہتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ اگر اس طریقے سے کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 ہو گئے، تو 1 پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ گویا کہ اگر اس طریقے سے سلام کرتے ہیں تو 30 نیکی ملتی ہے۔ اگر صرف آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جواب دینے والا کا وعلیکم، تو 10 نیکی ملتی ہے۔ تو جتنا بہتر طریقے سے سلام ہونا چاہیے اتنا زیادہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ایک چیز ذکر کی کہ پہلے زمانے میں لڑائیاں زیادہ ہوتی تھی اور بہت ساری لڑائیاں آپ نے خود لڑی ہیں، تو اس میں بھی نماز کی استھتی کو بیان کیا گیا، اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں نماز۔ یعنی کہیں آپ ایسی جگہ گھر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں جہاں آپ کی جان کو بھی ڈر ہے اور نماز بھی ہے، اب کیا کیجیے؟ یا آپ جنگ کے میدان میں دشمن سامنے لڑائی ہونے والی ہے، وہاں بھی نماز معاف نہیں۔ اب اس کا طریقہ بتایا اس آیت کے اندر کہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نماز قصر کریں گے،
جیسے ظہر کی پڑھنے جا رہے ہیں 4 رکعت ہے 2 ہی پڑھیں گے، اور جو امام ہوگا اس کی 2 صورت ہے، امام کے پیچھے 2 گروپ بنائیں گے، ایک گروپ کھڑا ہو کر کے نگرانی کرے گا، دوسرا گروپ نماز پڑھے گا، اور امام نماز پڑھائے گا 1 رکعت، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد امام رکا رہے گا، اور جو بعد کے لوگ ہیں 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ خود کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیر لیں گے۔ اس بیچ جو ادھر گروپ کھڑا ہے وہ آئے گا اور امام کے ساتھ 1 رکعت وہ پڑھے گا، اور بعد میں 1 رکعت وہ کھڑا ہو کر کے پورا کرے گا، گویا کہ حفاظت بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 2 گروپ بانٹ دیا جاتا، ایک گروپ نماز پڑھتی، ایک گروپ حفاظت کرتی، پھر جب یہ نماز پڑھ لیتی تو وہ گروپ آ کر کے نماز پڑھتی اور یہ لوگ حفاظت کرتے۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کا نام ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، ڈر کی حالت میں نماز۔ اس طرح بہت ساری نماز ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں قصر کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، ظہر کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، عصر کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اب فجر میں تو 2 ہی وہ ہے اور مغرب میں 3 ہے، اس میں قصر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے بہت مختصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت ذکر کی۔ ابھی میں پیچھے اسی لیے کھڑا تھا، مجھے لگا کہ حلہ کرنے والوں میں زیادہ بچوں کی تعداد ہے، پتہ چل رہا ہے کہ سب جوان سب ہے، یہ سب جوان سب 15 17 18 سال کا ہے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے کا 1 سیکنڈ قیمتی ہے۔ دیکھ رہے گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، جیسے دیکھا اللہ پر کہنے والا چک سنا کی ملی، مذاق ہے بھائی۔ 1 سیکنڈ قیمتی ہے۔ کوشش آدمی کرتا ہے کہ پہلی صف میں جگہ ملے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا الگ ہی ہے مزہ اور الگ ہی اس کا ثواب ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پیچھے پڑھے، یہ ایک دم الٹا مزاج ہو گیا۔ اسی طرح حلہ کرنے والے جو بچے دیکھ رہے ہیں زیادہ تر باہر وہاں حلہ کر رہے ہیں روڈ پر، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہی حلہ کر رہا ہے، بغلے میں حلہ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں اللہ نے منافق کی صفت یہ بتائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے کام لیتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی صحیح آیت ہے میرے بھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز دکھلانے کے لیے بھی نہ ہو اور سستی سے بھی نہ ہو، بلکہ ٹائم سے ہو اور وقت کا خیال رکھا جائے، تبھی نماز ہے، ورنہ یہ منافقین کی نماز ہے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن نے اعلان کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں۔ جنت میں جیسے درجہ ہے ایسے ہی جہنم میں بھی درجہ ہے، الگ الگ کوالٹی ہے۔ سب سے نیچے والا کٹھا میں ہوگا منافق آدمی ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بات سمجھی جائے، اس پر عمل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔